کو یہ بتا دوں جتنی دفعہ قرآن میں حضرت بی بی مریم کا ذکر ہے اتنا ذکر بائبل میں ان کا نہیں ہے. قرآن نے پوری ایک سورت اس نیک بی بی کے نام پہ، جو کہ قرآن کا 19ویں سورت ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو حضرت مریم کے نام پہ ہے. اس کے علاوہ 3 مدنی اور 3 مکی اور 4 مدنی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر حضرت بی بی مریم کا ذکر ہے، اور میرے خیال میں اگر ہم کل ذکر کریں تو یہ تقریباً 50 دفعہ سے زیادہ ذکر بنتا ہے. بہر طور آج اس ہستی کا ذکر ہے جنہیں کائنات کی ایک بہترین عورت کا اللہ نے درجہ دیا. فرمائیے صاحب آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً پاک باز ہستیوں کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت بھی ہے. بے شک، کیا عمدہ بات. قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب ہے، اس کا بیان ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے تذکرے کیوں ہمیں سنائے؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم ان پاک باز ہستیوں کی باتیں تمہیں اس لیے سناتے ہیں کہ تمہارے دل میں بھی ایمان مضبوط ہو جائے، بے شک، اور تمہیں اصول زندگی سمجھ آ جائیں کہ زندگی ہم نے بھی کیسے بسر کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر ہم نے کیسے چلنا ہے. بے شک. تو سیدہ مریم جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یقیناً آپ حیران ہو گئے ڈاکٹر صاحب. آپ خود ماشاءاللہ صاحب علم ہے، نبیہ بہن بھی ماشاءاللہ اب تو بہت عالمہ بن گئی ہے، مسلسل کئی سالوں سے ہمارے ساتھ یہ سن کے دینی باتیں اور پڑھ کر. پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نام لے کر صرف ایک خاتون کا ذکر کیا ہے، اور وہ حضرت مریم ہے. حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا اللہ نام قرآن میں بیان نہیں. ان کی پاک دامنی کی گواہی بھی قرآن کریم اور ایک مرتبہ نہیں، 34 مرتبہ 34 اللہ نے 34 بار حضرت مریم کا نام بار بار قرآن میں لیا ہے، اور صرف یہ واحد خاتون ہے جن کا نام لے کر اللہ کا ذکر فرماتا ہے. اور پھر ان کی جو زندگی ہے نا، قرآن پاک میں اللہ نے جو پیش کی ہے، عجیب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزے پیش کیے ہیں. ساری زندگی اس طرح کی ان کی ہے. پہلی ان کی بات یہ ہے کہ ان کی والدہ تھی حضرت حنا، جو وقت کی ولیہ اور عورت تھی. باپ ان کے حضرت عمران، وہ بھی بہت پاک باز ہستی تھے. وہ دونوں ان کے پاس اولاد نہیں تھی، نیک تھے، پاک باز تھے. ایک دن حضرت حنا نے ایک پرندے کو دیکھا، اپنے بچے کو وہ کوئی دانہ کھلاتے ہوئے، تو ان کے دل میں کشش پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، اللہ مجھے بھی اولاد دے، اور اگر آپ مجھے اولاد دیں گے نا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس وقف کر دوں. اندازہ کریں پاک باز لوگوں کی خواہشات بھی کتنی پاکیزہ، یہ دعا مانگی انہوں نے، یہ تمنا کی اللہ سے، نظر مانی اللہ سے، منت مانی. چنانچہ اللہ پاک نے ان کی وہ تمنا پوری کر دی. اللہ نے ان کو امید عطا کر دی. جب پیدائش کا ٹائم آیا تو بیٹے کی بجائے بیٹی مل گئی. بالکل مانگا بیٹا تھا، اللہ نے بیٹے کی دعا کے نتیجے میں ان کو بیٹی عطا کر دی. اب حضرت حنا کہتی ہے اللہ وضعتها انثى، میں نے بیٹی پیدا کی. اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو تو زیادہ علم ہے کہ کیا تو پیدا کر رہی ہے. ولیس الذکر کالانثى، یہ عجیب اللہ نے جملہ بولا ہے. یہ نہیں کہا کہ عورت مرد جیسی نہیں ہے، بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہوتی. اللہ یہاں پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس بیٹی کے بارے میں مریم ہے، اس جیسا بیٹا بھی نہیں ہوتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو ہم نے بیٹی آپ کو دے دی ہے نا، 100 بیٹے بھی اس جیسے نہیں ہوتے، کہ اس کو اللہ نے شان عجیب عطا کی. بالکل. حضرت حنا وہاں کہتی انی اعیذها بک وذریتها، اللہ میں اسے بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من بنی آدم مولود، انسان میں تاریخ انسانیت میں جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے نا، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَانِ، اس کو پیدا ہونے کے فوراً بعد شیطان کو چوکا ضرور لگاتا ہے، جس کو مطلب چوٹی کاٹتا ہے جی، وہ ضرور اس کو تنگ کرتا ہے بچے، اور وہ بچہ روتا ہے چیخ مار کر. فرمایا غیر مریم وابنہا، اللہ پاک نے صرف 2 بچوں کو محفوظ رکھا ہے پیدا ہونے کے بعد، شیطان انہیں مس نہیں کر سکا. ایک مریم اور ایک ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ. اور آگے جو فرمایا نا وہ سنیے، وہ یہ ہے، فرمایا یہ اس لیے بچ گئے شیطان کے مس سے اور چھونے سے کہ ان کی والدہ حنا نے اور عیسیٰ کی نانی حنا نے جو دعا مانگی تھی نا، اللہ نے اس دعا کی برکت سے ان کو بچایا. سبحان اللہ. یہ کتنی دعا، یعنی نسلوں تک کام آتی جو بزرگوں کی دعا ہوتی ہے، بڑوں کی دعا ہوتی ہے. تو یہاں خیر حضرت مریم پیدا ہو گئی. اب ان کی
جب آیا نا تھوڑی سی وہ بڑی ہوئی تو ان کو سپرد کرنے کا ٹائم آیا تو وہ لے آئی بیت المقدس میں جی ہاں کہ میں لے آئی ہوں. اس وقت ٹائم تھا زکریا علیہ السلام کی نبوت کا جی. اور وہ بیت اللہ کے خطیب بھی تھے, متولی بھی تھے, امام بھی تھے, استاذ بھی تھے, اور بھی وہاں پر تھے, ان کے عزیز بھی تھے. میں یہ عرض کرنے لگا وہ ان کے یا خالو لگتے تھے ایک روایت کے مطابق, یا ان کے بہنوئی تھے. حضرت حنا کے یا بہنوئی تھے یا ان کے داماد تھے, یعنی حضرت مریم کے یا خالو لگتے تھے یا بہنوئی لگتے تھے. وہ اس وقت اللہ کے نبی تھے اور بیت المقدس کے خطیب بھی تھے. لیکن بیت المقدس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے, اساتذہ تھے, علماء تھے. بالکل. تو سب نے یہ خواہش کی کہ اس پاک باز گھرانے کی بیٹی جو ہے نا, اس کی کفالت کا شرف ہمیں مل جائے. صحیح. اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور ان سب کا جذبہ شوق دیکھ کر یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کر لی جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ هُمْ يَخْتَصِمُونَ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیب, یہ پہلی باتیں, غیب کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے. آپ وہاں اس وقت تشریف فرما تو نہ تھے کہ جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون کفیل بنے گا, کون کفالت کرے حضرت مریم کی. بالآخر جب قرآن ڈالا گیا نا تو نام حضرت زکریا کا نکل آیا. حضرت زکریا یہاں پہ یہ ذکر تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے, یہی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بالکل, کیونکہ جب یہ ذکر ہوتا ہے تو ہماری بھی کیفیت اور ہمارے جذبات کا دل, ہمارا